السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگنو ایم اے اردو اسائنمنٹ، جس کا کورس کوڈ ہے MUD 002۔ یہ اسائنمنٹ 2022 جولائی سیشن اور 2023 جنوری سیشن والوں کے لیے۔ اس میں آج ہم سوال نمبر 5 سولو کریں گے۔ سوال ہے، علامہ اقبال کی حیات، غزل گوئی اور ان کی غزل اگر کج روئے ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا کی تشریح کیجیے۔ تو سب سے پہلے ہم جواب میں علامہ اقبال کی حیاتی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ علامہ اقبال کی ولادت برطانوی عہد کے شہر سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 کو ہوئی۔ ان کی پیدائش سے متعلق چند اختلاف بھی ہیں، جن میں 1866، 1875، 1873 عیسوی میں ان کی ولادت کا دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن اکثریت کی تحقیق ہے کہ اقبال 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے۔ اقبال کے اجداد سپرو برہمن تھے۔ اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق سیالکوٹ کے کھٹیکا میں آ کر آباد ہوئے، جو بعد میں اقبال بازار سے جانا گیا۔ اقبال کے والد نور محمد کی شادی امام بی بی نام کی ایک خاتون سے ہوئی۔ شیخ نور محمد صوفی منش، دیندار، متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک پاس کیا۔ 1895 میں انٹرمیڈیٹ کے بعد مزید تعلیم کے لیے لاہور کے گورنمنٹ کالج سے وابستہ ہوئے۔ BA کے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی مضامین منتخب کیے۔ 1898 میں BA کے بعد MA فلسفی میں داخلہ لیا۔ اقبال نے شاعری کا آغاز اسکاچ مشن اسکول کے زمانے سے ہی کر دیا تھا۔ کبھی کبھی کوئی موضوع شعر ہو جاتا تو لکھ دیتے، پھر پھاڑ کر پھینک دیتے۔ یہ سلسلہ کچھ دن چلا، لیکن بعد میں شاعری ان کی روحانی غذا بن گئی۔ اس طرح 1893 میں ماہنامہ زبان دہلی میں ان کی پہلی غزل شائع ہوئی۔ اسی رسالے میں 1894 میں بھی ایک غزل شائع ہوئی۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ اقبال نے مرزا داغ کی مراسلتی شاگردی اختیار کی تھی۔ داغ کا گھر شعری اصلاح کا ایک دفتر تھا۔ پورے ہندوستان سے اصلاح کے لیے غزلیں موصول ہوتیں اور داغ اصلاح کے بعد انہیں واپس کر دیتے تھے۔ اقبال نے کچھ ہی غزلیں اصلاح کرائی تھیں کہ جواب آیا، اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے 1899 میں MA فلسفہ میں پورے پنجاب میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ اسی دوران شاعری کا سلسلہ بھی تیز تر ہو چلا تھا، لیکن مشاعروں تک رسائی نہ تھی۔ لاہور ایک عرصے سے شعر و ادب کا مرکز تھا۔ یہاں کے حکیم امام الدین کے گھر پر آئے دن شعری محفلیں آراستہ ہوتی تھیں۔ MA کے بعد 1899 میں ہی اقبال نے میکلوڈ عربک ریڈر کی حیثیت سے اورینٹل کالج جوائن کر لیا۔ اسی سال پروفیسر آرنولڈ بھی عارضی طور پر کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ اقبال اورینٹل کالج سے تقریباً 6 سال تک وابستہ رہے۔ اسی درمیان 6 ماہ کی رخصت پر گورنمنٹ کالج میں انگریزی زبان کے استاد کی حیثیت سے کام کیا۔ ستمبر 1905 میں اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان کا سفر کیا۔ لندن روانگی سے قبل حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری دی اور ایک نظم بعنوان التجائے مسافر بطور خاص ان کے سرہانے کھڑے ہو کر پڑھی۔ وہاں سے نکل کر مرزا غالب کے مزار پر حاضری دی۔ کیمبرج یونیورسٹی کالج میں ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے رہتے ہوئے 1 مہینہ یا کچھ ہی اوپر ہوا تھا کہ بیرسٹری کے لیے لنگزان میں داخل ہو گئے۔ جرمنی کے میونخ یونیورسٹی سے ایران میں مابعد الطبیعیات کا ارتقاء کے عنوان سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ نومبر 1907 کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1908 میں یہ مقالہ پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال، جو ہندوستان میں وطنی شاعر کے لیے مشہور تھے، وطن کے تئیں ان کے نظریات میں خاصی تبدیلی رونما ہوئی۔
اب انہیں وطن کا تصور جامد لگنے لگا جو ایک خدا کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جولائی 1908 میں اقبال وطن لوٹ آئے اور جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ لندن سے واپسی کے بعد اقبال نے وکالت کو مستقل پیشے کو طور پر اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ عدالتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں سیشن کورٹ سے چیف کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے، لیکن یہ سلسلہ تعدیل قائم نہ رہ سکا اور مستعفی ہو کر کورٹ چھوڑ دیا۔ اقبال نے پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے امیدوار کی حیثیت سے پرچہ داخل کیا اور دسمبر 1926 کو MLC ہو گئے۔ پنجاب قانون ساز کونسل میں اقبال مسلم لیگ کے واحد ممبر تھے۔ طویل علامت کے بعد 21 اپریل 1938 کو اقبال کا اپنے گھر جاوید منزل میں انتقال ہو گیا۔ لاہور کے بادشاہی مسجد کے پہلو میں وہ سپرد خاک ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں اقبال کی غزل گوئی پر۔ علامہ اقبال اردو کے عظیم اور بلند پایہ مفکر و شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ جدید نظم کی جو داغ بیل مولانا محمد حسین آزاد اور حال ہی نے ڈالی تھی، اسے بلندی اور عروج عطا کرنے کا سہرا اقبال کے سر جاتا ہے۔ اقبال کا فن اعلیٰ سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان کی نظمیں اور غزلیں بلاغت کی عمدہ مثالیں ہیں۔ ان کی شاعری میں پیغامبرانہ اوصاف بدرجہ عظم موجود ہیں۔ اقبال نے نظمیں، غزلیں، رباعی، قطعات، مرثیہ، مثنوی سے شاعری کے دامن کو وسعت بخشی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جو مضامین برتے ہیں ان کو دی و بے خودی، خودی و بے خودی، عشق، عقل و وجدان، دل، فنون لطیفہ، عورت، جمہوریت اور سائنس جیسے مضامین بنیادی طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی شاعری میں علامات کا بھرپور استعمال ہوا ہے، جیسے کہ نرگس، توسن، نسترن، لالہ، جگنو، شاہی، شمع، صوفی، ملا، برہمن، بت خانہ، بت قدح، زنار، تسبیح وغیرہ وغیرہ۔ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ ان کی پہلی غزل 1893 میں ماہنامہ زبان دہلی سے شائع ہوئی۔ 1894 میں اسی رسالے نے ان کی دوسری غزل شائع کی۔ اس عہد میں اقبال مرزا داغ کے مراسلتی شاگرد ہوا کرتے تھے۔ انہیں کے رنگ میں غزلیں کہتے تھے۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے ہار کیا تھی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اگر غزل کے موضوعات کی بات کی جائے تو ابتدا میں اس کا موضوع حسن و عشق کی مختلف کیفیات و واردات کا بیان تھا۔ پھر عہد غالب آیا جس نے غزل کے موضوعات یکسر بدل کر رکھ دیے۔ گو کہ ان سے قبل بھی شعراء نے اس میں اضافے کیے تھے، مگر غزل کی قسمت بدلنے کا سہرا غالب کے سر ہے۔ غالب نے غزل کو دل، عشق اور حسن کی سبک پگڈنڈیوں سے نکال کر زندگی کے کٹھن راستوں پر چلایا۔ اس کے دو مصرعوں میں اتنی وسعت بھر دی کہ یہ زندگی کے تمام موضوعات کو اپنے اندر سمو سکتی ہے اور بخوبی اس کا بیان کر سکتی ہے۔ ابتدا میں اقبال نے داغ کی شوخی اور بے ساختی اور رنگ سخن پر غالب آ گیا۔ اس عہد کے اقبال کے شعری سرمایے پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر شاعری، خواہ وہ مثنوی ہو، مرثیہ ہو، نظم ہو یا غزل، سب یہ غالب کے اثرات نمایاں ہیں۔ کچھ مدت کے بعد اقبال اپنی الگ راہ اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد شاعری نہ ہو کر خاص مقصد کی تبلیغ اور اشاعت تھی۔ اقبال کی شاعری کے مختلف مدارج ان کی شاعری کی ارتقائی مراحل کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اقبال کی شاعری کے 3 ادوار طے کیے ہیں۔ پہلا دور 20ویں صدی کے آغاز سے لندن کے سفر سے قبل تک، دوسرا 1905 سے 1908 یعنی قیام لندن کا ہے۔ ان کی شاعری کا تیسرا دور 1908 سے بانگ درا کی اشاعت 1924 تک کا ہے۔ اس مجموعے کی اشاعت کے بعد اقبال کی شاعری کو ادوار میں تقسیم
کرنے کا چلن عام ہو گیا۔ مولوی عبدالحق نے اقبال کی شاعری کے دو خاص ادوار قائم کیے ہیں۔ پہلا حصہ حب وطن اور دوسرا حصہ حب ملت سے منسوب ہے۔ اقبال کے پہلے مجموعہ بانگ درا کے 3 حصوں میں بال ترتیب 13، 7 اور 8 یعنی کہ کل 28 غزلیں ملتی ہیں۔ ابتدا میں ہلکے پھلکے مضامین کے بیان میں شوخی و بے باکی نظر آتی ہے۔ تیسرے حصے تک آتے آتے غزلوں کا اسلوب اور موضوع جدت اختیار کر لیتے ہیں، جس کا ہلکا سا اشارہ دوسرے دور یعنی قیام یورپ کے زمانے کی غزلوں سے ہوتا ہے۔ اس دور میں کل 7 غزلیں ہیں۔ ان غزلوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کا فن کمال کی جانب گامزن ہے۔ ان غزلوں سے شاعری کی اس اضطرابی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی تہذیب کے بد اثرات انہیں بے چین کر رہے ہیں، ان کے قلب میں اٹھ رہے ہیں۔ سوالات سے ان کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کہ حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، اگر کوئی شے نہیں ہے پنہاں کیوں سراپا تلاش ہو میں، نگاہ کو نظارے کی تمنا ہے، دل کو سودا ہے جستجو کا۔ اس دور کی آخری غزل جس پر مارچ 1907 درج ہے، اقبال کی سیاسی ذہنی بیداری کی عکاسی کرتی ہے۔ اس غزل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال مغرب کے تاریک مسکن سے نا امید ہیں اور مشرق کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ اقبال کی غزلیہ شاعری کا اصل کارنامہ بال جبریل کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مجموعہ پہلی مرتبہ 1935 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے 2 حصوں کے پہلے حصے میں 16 جبکہ دوسرے حصے میں 61 غزلیں ملتی ہیں۔ ابتدائی 5 غزلوں میں خدا سے خطاب ہے۔ بال جبریل کی غزلیں اقبال کی ہی غزلوں سے نہیں بلکہ اردو غزلوں کے حوالے سے اب تک کے تمام تجربات سے یکسر مختلف ہیں۔ ان غزلوں میں سوز و ساز، جلال و جمال، مستی و بے کیفی، رنگینی و رونائی، دلکشی و دل فریبی، فکری و فنی بالیدگی، اقدار و اختلاف کی پاسداری، پاکیزگی و طہارت، رمزیت و اشارت، ایجاز و اختصار و تلمیحات کے برحمل کے ساتھ سائنس، فلسفہ، تاریخ، ادبیات، فنون لطیفہ جیسے مضامین بکثر استعمال ہوئے ہیں۔ بال جبریل کی غزلوں نے بلا شبہ اردو غزلوں کے نئے موضوعات اور نئے اسلوب و آہنگ سے آشنا کیا ہے۔ ضرب قلیم میں غزلوں کی تعداد بال جبریل سے کافی کم ہے۔ اس میں 5 اور 19 غزلیں شامل ہیں۔ آخری 19 غزلیں محراب گل افغان کے افکار کے عنوان کے حصے میں درج ہیں۔ ابتدائی سبھی 5 غزلیں ردیف سے خالی ہیں، جبکہ محراب گل افغان کے افکار کے عنوان کے تحت درج 19 غزلوں میں سے 16 غیر مردوف غزلیں ہیں۔ اقبال نے اپنی بیشتر غزلوں سے ردیف ہٹا دی ہے اور سارا زور قافیے پر ہی رکھا، یعنی انہوں نے غزل کی معنوی حیثیت کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی غزل کے بارے میں۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا کی تشریح۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یارب لامکاں تیرا ہے یا میرا۔ اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ محمد بھی تیرا جبریل بھی قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاں کی ضیاء تیرا ہے یا میرا۔ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ اس کی تصریح ہے
علامہ اقبال معشوق حقیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک ستارے یعنی ستاروں سے مراد انسان ہے، تیرے بتائے ہوئے راستے سے بے فکر ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ نظام تو نے ہی تو بنایا ہے، یہ آسمان یعنی کہ دنیا میرا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی فکر کیوں کروں؟ تو ہی بتا یہ دنیا کس کی ہے، میری یا تیری؟ ظاہر ہے کہ یہ دنیا تیری ہے، جو تو ہی مختار ہے، تو اب تو ہی دنیا کی فکر کر۔ اور دوسرا شعر دیا ہوا ہے: اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، خطا کس کی ہے یا رب، لامکاں تیرا ہے یا میرا؟ اس کی تصریح ہے علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں، اس شعر میں اپنے مالک حقیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر لامکاں یعنی کہ آسمان عشق و عاشقی کے ہنگامے سے خالی ہے تو اس میں کس کی خطا ہے؟ یہ لامکاں میرا تو نہیں، اس کا مالک تو ہے، اس کا مالک تو ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تیری مرضی اور منشا سے ہوتا ہے، تو جو چاہے وہ کر لے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں میں جذبہ عشق کا فقدان ہے کہ وہ ہم انسانوں کی طرح جذبہ عشق کی نمائش کر سکیں۔ یہ شعر دیا ہے: مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد۔ تیسرا شعر ہے: اسے صبح ازل انکار کی جرأت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا؟ تصریح ہے: یہ شعر اس واقعے کی جانب اشارہ کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم عطا کرتے ہیں۔ تمام فرشتے سجدہ تعظیم بجا لاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، ابتدائے زمانے کی صبح جب تیرے ذریعے اس کائنات کی تخلیق کی گئی تھی تو تیرے خاص فرشتے نے تیرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اسے یہ جرأت کیسی ہوئی، وہ تو تیرا رازداں تھا، میرا نہیں۔ یعنی ابلیس نے انکار کیا تو اس میں تیری ہی کوئی مصلحت پوشیدہ تھی، اس لیے تو ہی بہتر جانتا ہے کہ اس ابلیس نے ایسا کیوں کیا۔ چوتھا شعر ہے: محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ اس شعر میں اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بلا شبہ محمد، جبریل اور قرآن یہ تینوں تیرے ترجمان ہیں، مگر تو بتا کہ انسان کے قلب میں موجزاً جذبہ عشق کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے قلب میں پیدا جذبہ عشق بھی تیرا ہی ترجمان ہے۔ پانچواں شعر ہے: اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاں کی ضیاء تیرا ہے یا میرا؟ یہ تصریح ہے: شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، اس دنیا میں دلکشی اور عنائی اور چمک اسی کو کب مراد۔ پانچواں شعر دیا ہے: اسی کو کب کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن، زوال آدم خاں کی ضیاء تیرا ہے یا میرا؟ تصریح دی ہے: شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، اس دنیا میں دلکشی اور عنائی اور چمک اسی کو کب یعنی کہ انسان کی وجہ سے ہے، اگر اس خاک سے بنے آدم زوال ہوتا ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے، سراسر تیرا ہی خسارہ ہے۔ یعنی اگر انسان نہ رہے گا تو تیرے جہاں کی رونقیں ختم ہو جائیں گی۔